انہوں نے تجویز پیش کی کہ یہاں کے اہل علم اور مسلمان رہنماؤں کی کوئی تنظیم ایسی ہونی چاہیے جو نہ صرف اجتماعی مشورے سے مسلمانوں کی رہنمائی کرے بلکہ پاکستان کے علماء سے بھی رابطے میں رہے اور نئے پیش آنے والے مسائل میں ان سے مشورہ کر کے کوئی لائے عمل اختیار کرے۔ مولانا سلیم الرحمن صاحب اور مولانا سلمان تھانوی صاحب نے بھی اس تجویز کو پسند کیا اور اس سمت میں ابتدائی کارروائی میری جاپان میں موجودگی کے دوران ہی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ عشاء کے بعد ابینا کی مسجد میں میرے خطاب کا اعلان تھا۔ کافی دور دور سے لوگ اس اجتماع میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے سورہ تکاثر کی بنیاد پر کچھ گزارشات پیش کی۔ چونکہ جاپان میں زیادہ تر مسلمان تجارت پیشہ ہیں، اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے روپے پیسے کی دوڑ کے جو خطرات بیان فرمائے ہیں ان کی تفصیل عرض کی گئی اور حاضرین سے درخواست کی گئی کہ وہ کچھ وقت اپنے اور اپنے بچوں کے دینی حالات کو بہتر بنانے میں صرف کریں، اور اس کے لیے ایک تو تبلیغی جماعتوں میں شرکت بہترین راستہ ہے، اور دوسرے روزانہ رات کو سونے سے پہلے گھر والوں کے ساتھ مل کر کسی دینی کتاب کا مطالعہ کیا جائے، جس کے لیے تبلیغی نصاب، حیات المسلمین اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین کتابیں ہیں۔ اگلا دن اتوار تھا اور صبح سے ظہر تک کا وقت میرے اصلی میزبان جناب حامد عزیز صاحب نے اپنی تجارتی کمپنی کوئنٹیکس کے مسائل کے لیے مخصوص کیا تھا۔ یہ کمپنی جاپان سے دنیا کے مختلف ممالک میں کاریں برآمد کرتی ہے اور اس کا کاروبار اچھا خاصا پھیلا ہوا ہے۔ حامد عزیز صاحب ایک غیرت مند پاکستانی مسلمان ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں کسی غیر شرعی معاملے کی آمیزش نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنے ذمہ دار رفقا کی معیت میں میرے ساتھ یہ میٹنگ طے کی تھی، جس میں انہوں نے کاروبار کی تفصیل بھی بیان کی اور اس سلسلے میں انہیں جو سوالات درپیش تھے وہ میرے سامنے رکھے اور کاروبار کے مختلف پہلوؤں اور زکوٰۃ سے متعلق بہت سے مسائل کے بارے میں شرعی احکام معلوم کیے، جنہیں باقاعدہ لکھ کر کمپنی کے طریقہ کار کا تعین کیا گیا۔ یہ میٹنگ جو بہت سے پیچیدہ مسائل سے متعلق تھی ظہر تک جاری رہی۔ ان تمام غیر مسلم ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت ایک ایسا مسئلہ ہے جو مسلمانوں کے مسائل میں شاید سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور میں ہر جگہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے خود اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے۔ یورپ اور امریکہ کے بعض علاقوں میں الحمدللہ اب ایسے ادارے قائم ہو رہے ہیں، لیکن جاپان میں ابھی تک ایسا کوئی قابل اطمینان انتظام نہیں ہو سکا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام مسلمان بچے عام تعلیمی اداروں کی فضا میں رہ کر دینی تعلیم و تربیت سے بالکل محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ بڑی سنگین صورتحال ہے جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے، اور میں جاپان میں جہاں بھی گیا وہاں مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کرتا رہا۔ ابینا کی مسجد میں تقریباً سال بھر سے ایک مکتب کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں شام کے وقت تقریباً 70 بچے قرآن کریم اور دینیات وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اب اسے کل وقتی مدرسے میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد اس مکتب کے بچوں اور ان کے سرپرستوں کا ایک اجتماع رکھا گیا تھا۔ طارق صاحب جو ہمارے قیام کے دوران ہمارے لیے بڑی محبت سے کھانے کا انتظام کرتے رہے، ان کے ایک بچے کا قرآن کریم مکمل ہوا تھا اور دوسرے بچے کی بسم اللہ تھی۔ نیز بہت سے جاپانی بچے جمع تھے۔ ان سے قرآن کریم کی مختلف صورتیں اور مسنون دعائیں سن کر خوشی ہوئی کہ بفضل تعالیٰ یہ کام کسی نہ کسی درجے میں شروع تو ہوا ہے۔ میں نے بچوں کے سرپرستوں سے درخواست کی کہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت چونکہ والدین کا فریضہ ہے، اس لیے ان کا فرض ہے کہ وہ گھر میں بھی بچوں کو مناسب وقت دیں اور انہیں غیر محسوس طریقے سے بھی اسلامی احکام و آداب سے متعارف کراتے رہیں۔ اسی روز شام کو عصر کے بعد مولانا سلیم الرحمن صاحب نے ٹوکیو کے اسلامی سینٹر میں مختلف تنظیموں کے افراد کا ایک اجتماع رکھا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ٹوکیو اور مضافات میں جو حضرات دینی اور سماجی کام کر رہے ہیں ان سے بیک وقت میری ملاقات بھی ہو جائے اور میں ان کے سامنے کچھ گزارشات بھی پیش کر سکوں۔ چنانچہ عصر کی نماز ہم نے ٹوکیو اسلامک سینٹر میں پڑھی۔ جاپان میں اسلام کے داخلے کی تاریخ کا مختصر تذکرہ میں اپنے جاپان کے پہلے سفر نامے میں کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی جاپانی کے مسلمان ہونے کا واقعہ 1891 میں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد متعدد جاپانی حضرات مسلمان ہوئے اور 1921 میں روسی ترکستان سے ہجرت کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت
جاپان میں آ کر آباد ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا، یہاں تک کہ 1953 میں مسلمانوں کی پہلی تنظیم جمعیت المسلمین جاپان کا قیام عمل میں آیا۔ 1956 سے تبلیغی جماعت کے حضرات کی جہاں آمد شروع ہوئی اور ان کی مخلصانہ جدوجہد سے اسلام کی نشر و اشاعت میں بہت اضافہ ہوا۔ 1961 میں جاپان میں پڑھنے والے مسلم طلباء نے جو عرب ممالک، پاکستان، انڈونیشیا اور ترکی وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے، یہاں مسلمان طلباء کی ایک جمعیت قائم کی۔ شاہ فیصل مرحوم نے ایک وفد بھیجا جس نے 1974 میں یہ اسلامک سینٹر ایک کرائے کی عمارت میں قائم کیا۔ پھر شاہ خالد مرحوم نے ایک زمین خرید کر اسلامک سینٹر کو دی اور اس پر شہزادہ احمد بن عبدالعزیز نے 6 منزلہ عمارت تعمیر کرائی، جس کا افتتاح 1982 میں ہوا۔ ڈاکٹر صالح سامرائی، جن کا تذکرہ میں اپنے پہلے سفر نامے میں کر چکا ہوں، اب بھی مرکز کے سربراہ ہیں، لیکن آج کل وہ زیادہ تر سفر پر رہتے ہیں اور مرکز کی دعوتی اور انتظامی سربراہی کے فرائض مولانا سلیم الرحمان صاحب ہی انجام دے رہے ہیں۔ آج کے اس اجتماع کا انتظام کیا تھا اور اس میں ٹوکیو، یوکوہاما اور مضافات سے دینی اور سماجی تنظیموں کے رہنما حضرات بڑی محبت سے شریک ہوئے۔ ان میں آئمہ مساجد بھی تھے، طلبہ تنظیموں کے نمائندے بھی، بعض تعلیمی اداروں کے حضرات بھی اور تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھی۔ مغرب تک ان حضرات سے ملاقات بھی رہی اور میں نے ان کی خدمت میں کچھ گزارشات بھی پیش کی، جن میں بچوں کی تعلیم کا مسئلہ سر فہرست تھا۔ مغرب کی نماز ٹوکیو مسجد میں پڑھنی تھی، جو اسلامک سینٹر کے قریب ہی واقع ہے۔ یہ وہی ٹوکیو مسجد ہے جو 1938 میں قائم ہوئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران آس پاس کی عمارتیں تباہ ہوئیں، مگر یہ مسجد قائم رہی، لیکن پھر زلزلوں اور سیلاب کی وجہ سے اس کی عمارت بوسیدہ ہو کر منہدم ہو گئی تھی، اور جب میں 11 سال پہلے ٹوکیو آیا تھا تو یہ جگہ خالی پڑی تھی اور مسلمان اس کی تعمیر نو کی فکر میں تھے۔ اب ماشاءاللہ یہ مسجد بڑی عالی شان طریقے سے تعمیر اور آباد ہو چکی ہے اور ترکی حکومت کے زیر انتظام چل رہی ہے۔ ہم نے مغرب کی نماز وہیں ادا کی اور مغرب کے بعد مسجد ہی کے ایک زیریں ہال میں میری تقریر کا اعلان تھا۔ حاضرین میں چونکہ ملے جلے حضرات تھے، اس لیے انہوں نے تقاضا کیا کہ خطاب انگریزی میں ہو تاکہ سب سمجھ سکیں۔ چنانچہ تقریباً 1.5 گھنٹہ میری تقریر ہوئی۔ سامعین میں پاکستانی حضرات کے علاوہ سعودی عرب، مصر، ترکی، انڈونیشیا، سری لنکا اور ملائیشیا کے حضرات شامل تھے جو دور دراز سے یہاں جمع ہوئے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد وہیں سب حضرات کے کھانے کا بھی انتظام تھا۔ کھانے کے دوران ان سب سے ملاقات اور گفتگو کا سلسلہ رہا اور رات گئے قیامگاہ واپس پہنچ سکے۔ فیوجی کے کوہستان میں اگلا دن ہمارے میزبانوں نے فیوجی ماؤنٹین کی سیر کا پروگرام رکھا تھا۔ یہ جاپان کا بلند ترین اور خوبصورت ترین پہاڑی مقام ہے جو اپنے حسین قدرتی مناظر کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، بلکہ جاپان کی شناختی علامت یعنی سمبل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر جاپان کی کوئی مختصر علامت دینی ہو تو اسی پہاڑ کی تصویر دی جاتی ہے۔ یہ بحر الکاہل کے ساحلی علاقے کے قریب 12,388 فٹ یعنی 3,776 میٹر بلند ہے۔ اس کی چوٹی سال کے بیشتر حصوں میں مخروطی شکل میں اس طرح برف سے ڈھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ نچلا حصہ سرسبز اور اوپر کا مخروطی حصہ برف کی وجہ سے سفید رہتا ہے، اور اس کا یہی وہ منفرد منظر ہے جو اس کی پہچان ہے۔ پہاڑ کے دامن میں 5 چھوٹی جھیلیں اس کے مختلف اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں، جنہوں نے اس کے منظر کے حسن میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ جاپانی زبان میں پہاڑ کو یاما کہتے ہیں، اس لیے یہاں اس کا نام فیوجی یاما ہے۔ قدیم جاپانی زبان اینو میں فیوجی کا مطلب ہے جاویدانی زندگی، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپانی لوگ اسے ایک مقدس پہاڑ سمجھتے ہیں اور اس کی چوٹی پر ایک عبادت گاہ بھی بنی ہوئی ہے۔ جاپان کے مذہبی لوگ گرمیوں میں اس چوٹی تک پیدل چڑھ کر جاتے ہیں اور اسے ایک عبادت سمجھتے ہیں۔ اس پہاڑ کی سیر کے لیے ہمارے دوست آصف صاحب، طارق صاحب اور مولانا سلمان تھانوی بھی ہمارے رفیق سفر تھے۔ ہماری قیامگاہ سے اس کی مسافت کار سے تقریباً 1.5 گھنٹے میں طے ہوئی۔ راستہ بھی بڑا سرسبز و شاداب اور حسین مناظر سے بھرپور تھا۔ فیوجی کی وہ برف پوش مخروطی چوٹی دور سے نظر آنے لگی تھی، لیکن قریب پہنچنے کے بعد اس کی مختلف سمتوں میں اتنی سڑکیں پھیلی ہوئی تھیں کہ خود ہمارے میزبانوں کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کس سڑک سے اس پہاڑی سلسلے میں داخل ہوں۔ معلوم ہوا کہ پہاڑ کے مختلف اطراف میں قابل دید مقامات یعنی ویو پوائنٹس اتنے زیادہ ہیں
کہ تمام مقامات کا احاطہ کئی دنوں میں بھی ممکن نہیں، اور ہر مقام تک جانے کے لیے الگ الگ سڑکیں بنی ہوئی ہیں۔ بہرحال میزبانوں نے اس میں سے ایک سڑک کا انتخاب کیا جو پہاڑ کی چوٹی کے قریب تک گئی ہے اور راستے میں 5 قابل دید مقامات سے گزرتی ہے۔ ان مقامات کو پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی کے نام دیے گئے ہیں، اور ہر سیڑھی سے پہاڑ اور اس کی وادی کا ایک نیا منظر سامنے آتا ہے، یہاں تک کہ چھٹی سیڑھی پر پہنچ کر سڑک ختم ہو جاتی ہے اور پہاڑ کی چوٹی اتنی قریب آ جاتی ہے کہ لوگ بآسانی پیدل اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں سے ایک طرف تو اس چوٹی کا نظارہ بڑا دل فریب ہے، اور دوسری طرف ایک گہری وادی ہے جو انواع و اقسام کے درختوں اور سبزہ و گل سے بھری ہوئی ہے، اور وادی کے اس پار ایک اور پہاڑی سلسلہ ہے جو دور تک برف سے ڈھکا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں درجہ حرارت نقطۂ انجماد کے قریب تک پہنچا ہوا تھا، اور پہاڑ سے ڈھلکتے ہوئے بادلوں کے ٹکڑے ہمیں چھو چھو کر گزر رہے تھے۔ کچھ دیر ہم ان حسین قدرتی مناظر کا لطف لیتے رہے، اور یہیں پر ہم نے اذان دے کر نماز ظہر ادا کی۔ میں نے دنیا کے بہت سے پہاڑی مقامات دیکھے ہیں، خود ہمارا ملک بہترین پہاڑی حسن سے مالا مال ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا، سری لنکا، انڈونیشیا، سوئٹزرلینڈ، ناروے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور نہ جانے کتنے اور ملکوں کے بہترین کوہستانی مقامات دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور ہر ایک مقام کا اپنا ایک منفرد حسن ہے جس کی وجہ سے کسی کو کسی پر ترجیح دینا بھی مشکل ہے، لیکن ان میں سے ہر مقام کی اپنی انفرادیت کے ساتھ ساتھ ان میں ایک قدر مشترک یعنی کامن فیچر بھی ہے جو ہر جگہ محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ان مقامات کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ان کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہیں، ان کی آب و ہوا مختلف ہے، لوگوں کے رہن سہن کا انداز الگ ہے، مناظر کی حیت ترکیبی میں بھی فرق ہے، لیکن ان کی جو قدریں مشترک ہر جگہ محسوس ہوتی ہے وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ سارے مناظر ایک ہی دستے قدرت کی صنائی ہیں، ان سب کا خالق ایک ہے، ان سب کے پیچھے ایک ہی ذات جلوہ افروز ہے۔ اس آئینہ خانے میں سبھی عکس ہیں تیرے، اس آئینہ خانے میں تو یکتا ہی رہے گا۔ واپسی میں اسی پہاڑ کی تیسری سیڑھی پر بھی ہم کچھ دیر ٹھہرے۔ طارق صاحب اپنے گھر سے لذیذ پاکستانی کھانا ساتھ لائے تھے، انہوں نے قریب کے ایک ریسٹورنٹ سے گرم کروایا۔ اس برفانی فضا میں حلال کھانا ایک نعمت نایاب تھی۔ اس لذیذ کھانے سے سب لطف اندوز ہوئے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اسی پہاڑی سلسلے کی ایک اور چوٹی ہاکونے کہلاتی ہے جو یہاں سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگی۔ ہمارے میزبانوں کا خیال تھا کہ آج کی یہ سیر ہاکونے دیکھنے بغیر نامکمل رہے گی، چنانچہ وہ اسی سمت روانہ ہو گئے۔ میں نے کرسی دراز کر کے اپنے کیلولے کا معمول کسی حد تک پورا کیا، اور آنکھ کھلی تو ہم ہاکونے کے قریب پہنچ چکے تھے، اور چاروں طرف حسین مناظر کی ایک دوسری دنیا آباد تھی۔ ہمارے بائیں جانب سربفلک اور انتہائی سرسبز پہاڑ تھا، دائیں طرف ایک شفاف جھیل تھی جس میں بطخوں کی شکل کی بنی ہوئی سفید کشتیاں تیر رہی تھیں، اور ان کے پس منظر میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں۔ یہاں سے ایک چیئر لفٹ پہاڑ کی چوٹی تک جاتی ہے۔ ہم اس میں سوار ہوئے تو ہر تھوڑی دیر بعد پہاڑوں، درختوں اور جھیل کے مختلف زاویے نئے نئے مناظر پیدا کرتے رہے، یہاں تک کہ لفٹ اپنی آخری بلندی تک پہنچ گئی۔ یہاں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی نیچے تھا، اور برفانی ہواؤں سے پورا ماحول ٹھٹرا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس برفانی ماحول میں پہاڑ کی چوٹی سے گرم بھاپ مسلسل اڑ رہی ہے۔ دراصل یہ گندک کا آتش فشاں پہاڑ ہے جو اب صدیوں سے لاوا ابالنا چھوڑ چکا ہے۔ آخری بار اس پہاڑ سے 1707 میں لاوا ابلا تھا، اس کے بعد اس کا لاوا سست پڑ گیا ہے، اور اب یہاں سے ہر وقت بھاپ اڑتی رہتی ہے۔ تھوڑی سی بلندی پر گندک کا ایک چشمہ ہے جس کا پانی اتنا گرم ہے کہ اس میں انڈا ڈالا جائے تو چند ہی سیکنڈ میں وہ نہ صرف ابل جاتا ہے
بلکہ اس کا چھلکا فوراً کوئلے کی طرح سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس برفانی ماحول میں یہ ابلے ہوئے انڈے بڑے لذیذ معلوم ہوتے ہیں، اور یہاں کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس چشمے میں ابلے ہوئے انڈے بہت مقوی ہوتے ہیں۔ بلکہ یہاں ایک لغو روایت یہ مشہور ہے کہ جو شخص یہ انڈا کھا لے اس کی عمر 10 سال بڑھ جاتی ہے۔ عصر کی نماز ہم نے دوبارہ چیئر لفٹ سے نیچے آ کر پڑھی اور اس کے بعد واپس قیامگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تویاما میں اگلا دن منگل تھا اور اس روز ہمیں جاپان کے ایک اور شہر تویاما جانا تھا۔ آصف صاحب اور عتیق صاحب بھی ہم سفر تھے۔ چنانچہ ظہر سے پہلے کوئنٹکس کمپنی کے ساتھ ایک مختصر میٹنگ ہوئی اور ظہر کے بعد ہم ٹوکیو کے ہنیڈا ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ایئرپورٹ زیادہ تر اندرونی پروازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نیریتا کے مقابلے میں شہر سے زیادہ قریب ہے۔ جاپان کی ایئر لائن میں آج کل آل نیپن ایئر لائنز یعنی ANA بہت مقبول ہو رہی ہے۔ اسی کے طیارے میں ہم نے سفر کیا اور تقریباً 1 گھنٹے کی پرواز کے بعد ہم تویاما کی ہوائی اڈے پر اترے۔ تویاما جاپان کا ایک زرعی اور صنعتی شہر ہے جو بہت سے سرسبز پہاڑوں کے دامن میں بحری جاپان کے کنارے آباد ہے۔ یاما جاپانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اس لیے تویاما کی لفظی معنی ہے 10 پہاڑ، اور یہ ایک پریفسکیچر ہے جو 1642 مربع میل میں پھیلا ہوا ہے، اور پہاڑوں کے علاوہ اس میں دریاؤں اور جھیلوں کی بہتات ہے، اس لیے یہاں چاول بڑی مقدار میں پیدا ہوتا ہے، اور یہاں بجلی بھی قابل لحاظ مقدار میں بنانے کے مراکز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کپڑے اور کیمیکل کی بھی صنعتیں موجود ہیں، اور اس کی بندرگاہ تجارتی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے لحاظ سے شہر کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں 200 سے زیادہ مسلمان گھرانے آباد ہیں، اور ان میں بھاری اکثریت پاکستانیوں کی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ یہاں کے سارے مسلمان پاکستانی نژاد ہیں اور غیر پاکستانی مسلمان اکا دکا ہیں۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب حضرات قریب قریب شاید 2-3 کلومیٹر کے دائرے ہی میں آباد ہیں، اور یہ تمام حضرات ایک ہی قسم کے کاروبار میں مصروف ہیں، یعنی جاپان سے گاڑیوں کی خریداری اور بیرون ملک انہیں برآمد کرنا۔ تویاما کی بندرگاہ جس سمندر کے کنارے واقع ہے اسی کے دوسرے کنارے پر روس کی ایک بندرگاہ موجود ہے، اور دونوں کے درمیان پانی کے جہاز 1.5-2 دن میں آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ حضرات اپنی گاڑیاں زیادہ تر روس برآمد کرتے ہیں اور وہاں سے وہ یورپ کے دوسرے ملکوں تک بھی پہنچتی ہیں۔ یہاں حضرات نے ایک مسجد تعمیر کی ہے جو وسط شہر میں واقع ہے، اور آج مغرب کے بعد یہاں خطاب کرنے کے لیے یہاں کے کچھ احباب نے مجھے دعوت دی تھی، جن میں امتیاز صاحب، حماد صاحب، رضوان صاحب اور ایاز صاحب کے نام بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ میں نے اپنے خطاب میں اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ ماشاءاللہ یہاں گاڑیوں کی تجارت پر ہمارے پاکستانی بھائیوں کا کنٹرول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سب خوشحال ہیں اور ان کی تجارت ترقی پذیر ہے، اور یہ خوشحالی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ تجارتی مصروفیات اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ قرآن کریم نے ایسے تاجروں کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے: رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جن کو کوئی تجارت یا بیع اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ سورہ نور آیت نمبر 37۔ لیکن تجارت جو ترقی کرتی ہے عام طور سے اس میں انسان کا انہماک بڑھتا جاتا ہے، اور ان سرگرمیوں میں محو ہو کر بعض مرتبہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ روپیہ پیسہ دنیاوی ترقی کا بھی اصل مقصد نہیں، بلکہ اصل مقصد راحت و اطمینان ہے جو اس انہماک میں کہیں گم ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمائی ہوئی حدود میں رہے اور کاروبار کا یہ انہماک اسے اپنے فرائض و واجبات سے غافل نہ کرے تو در حقیقت ایسا کاروبار ہی ہے جو انسان کو سکون قلب اور راحت و اطمینان کی دولت عطا کرتا ہے۔ دوسرے مقامات کی طرح میں نے یہاں بھی حاضرین کو اس طرف اہمیت کے ساتھ متوجہ کیا کہ وہ کچھ وقت اپنے اہل و عیال کے دینی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے نکالیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کو وہی اہمیت دیں جس کی وہ مستحق ہے، اور ان کے لیے مسلمان فضا میں تعلیم حاصل کرنے کا انتظام کریں۔ الحمدللہ حاضرین نے توجہ کے ساتھ بندے کی گزارشات کو سنا، اور بعض حضرات نے اس سمت میں عملی اقدامات کا عزم بھی ظاہر کیا۔ خدا کرے کہ یہ عزم آگے بڑھ کر عمل میں تبدیل ہو جائے۔
آمین۔ وہ رات ہم نے توجاما میں گزاری اور اگلی صبح یعنی بدھ کے روز جہاز ہی کے ذریعے واپس ٹوکیو اور وہاں سے ابینا پہنچ گئے، جہاں اس دن کوئی اور مصروفیت نہیں تھی۔ ہیروشیما میں جمعرات کو ہمارے میزبان جناب آصف صاحب نے ہمیں جہاز کے ذریعے ہیروشیما لے جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ چنانچہ ہم صبح 7 بجے ہریدا ایئرپورٹ ہی سے دوبارہ جہاز میں سوار ہوئے اور تقریباً 1.25 گھنٹے کی پرواز کے بعد ہیروشیما کے ایئرپورٹ پر اترے۔ یہ سارا خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے اور ہوائی اڈہ شہر سے کافی دور واقع ہے۔ چنانچہ یہاں سے ہمیں ایک بس نے تقریباً آدھے گھنٹے میں وسط شہر تک پہنچایا۔ اب تو یہ بہت بارونق، ترقی یافتہ اور چہل پہل سے آباد شہر ہے، لیکن یہی وہ شہر ہے جو دنیا کی تاریخ میں پہلی بار امریکی ایٹم بم کا نشانہ بنا تھا۔ اس واقعے کو اب 63 سال گزر چکے ہیں اور یہاں زندگی پوری طرح بحال ہو چکی ہے، لیکن اس المیے کی 2 یادگاریں باقی رکھی گئی ہیں۔ ہم ان یادگاروں کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیکسی میں سوار ہوئے تو ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ جو لوگ اس وقت ایٹمی تابکاری سے متاثر ہونے کے باوجود زندہ رہ گئے تھے، ان کی اولادوں میں ابھی تک کوئی نہ کوئی خلقی نقص موجود ہوتا ہے۔ یہ بات ہم نے دور دور سے تو سنی تھی، لیکن اس ڈرائیور نے، جو اچھا خاصا تعلیم یافتہ تھا، اس بات کی تصدیق کی۔